ہو گیا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ حج کے موضوع پر بات شروع ہوئی تھی. کئی حضرات ہمارے درمیان سے بھی اس سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو حج مبرور نصیب فرمائے. اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے اور ہر عمل شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، مسجد کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آپ حضرات مسجد میں آئے ہیں، وقت پر آئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے. اور اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور رکھتا ہے. کوئی اگر مسجد میں وقت پہ نہیں آتا ہے یا مسجد میں نہیں آتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہے. ہمارے گھر میں بھی وہی آتا ہے جس کو ہم بلانا چاہتے ہیں، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، ہم سے ناراض ہے یا ہم ناراض ہیں، ایسے آدمی کو گھر میں نہیں آنے دیتے ہیں. یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد لبابین تو ایک نام رکھا گیا ہے، لیکن گھر کس کا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی ملکیت اللہ کو حاصل ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں یہ اللہ کے گھر کا صدر، مسجد کا صدر یا فلاں، نہیں، مسجد کمیٹی کا صدر بولو. اللہ کے گھر کا صدر اللہ ہے. اللہ اپنے گھر کا مالک ہے اور اللہ کے گھر کا نظام جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، شریعت کے احکام کے مطابق چلنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کے نظام کو شریعت کے مطابق وہ لوگ چلائیں جن کو شریعت کا علم ہو.
جن کو مسجد کے آداب کا علم ہو، جو جانتے ہیں کہ مسجد کیا چیز ہے۔ تو بہرحال جو حضرات مسجد میں آ گئے ہیں یا آتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ راضی ہیں۔ اور جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہے، اس لیے اللہ مسجد تک آنے نہیں دیتا ہے۔ توبہ کریں بہرحال۔ اسی طریقے سے جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بلا شبہ اللہ کے چاہے بغیر اللہ کے گھر کوئی نہیں جا سکتا ہے، اللہ کے بلائے بغیر کوئی اس کے گھر نہیں جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے کسی کو بلایا ہے، اس آدمی کو بھی محسوس کرنا چاہیے نا کہ بھئی اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے۔ کروڑوں افراد میں سے کروڑ دنیا میں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اس میں سے اللہ نے تھوڑے لوگوں کو منتخب کیا ہے، اس میں سے اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ خواتین و حضرات جو حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے یہ توفیق دیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کو 3 طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بھئی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بلا رہے ہیں، یا اللہ مسجد میں بلا رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آدمی کو 3 کام کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے 3 طریقے سے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکریہ ادا کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دل سے شکریہ ادا کرے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعضاء اور جوارح سے شکریہ ادا کرے، یعنی عمل سے شکریہ ادا کرے، زبان سے شکریہ ادا کرے، دل سے شکریہ ادا کرے، عمل سے شکریہ ادا کرے۔ صرف زبان سے شکریہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم اللہ نے دیا ہے، یہ زبانی شکریہ ہو گیا۔ اللہ کو عملی شکریہ چاہیے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے غریبوں کا حق بھی نکالو، زکوٰۃ بھی نکالو، اس لیے کہ تم مالک نہیں ہو، مینیجر ہو، چھوڑ کے تو جانا ہی جانا ہے نا۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، شکریہ ادا کرنے کا 3 طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دل سے، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ان کو جو ہے جب کبھی خیال آئے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے، اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ بلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ وہاں اس متبرک اور اس مقام پر ہم جائیں، لیکن اللہ آپ نے انعام فرمایا، کرم فرمایا۔ دل سے ہر وقت جب کبھی خیال آئے، دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بلا رہے ہیں۔ تفریح والا مزاج نہ ہو۔ عام طور سے عمرے میں بھی بہت سارے لوگوں کا مزاج تفریح کا مزاج ہو گیا ہے، حج میں بھی بہت سارے لوگوں کا مزاج تفریح والا مزاج ہو گیا ہے۔ اور یہ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب بہت سارے مالدار جو ہے حج اور عمرہ کریں گے تفریح کے لیے۔ چھٹیاں کا موقع آ گیا، بچوں کی چھٹیاں ہیں، چلو فرانس نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، لندن نہیں گئے، جرمنی نہیں گئے، سنگاپور نہیں گئے، چلو مکہ مدینہ چلتے ہیں۔ وہاں بھی تو بڑی عالیشان عمارتیں ہیں، وہاں بھی تو بہترین سڑکیں ہیں، وہاں بھی خود حرمین جو ہے وہ بہترین اور وہ تعمیرات کا شاہکار ہے، دنیا کے عجائب میں ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی جو تعمیر ہے ماشاءاللہ بہترین، تو کئی آدمی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بہترین ہوٹل ہے، بہترین سہولتیں ہیں، بچوں کی چھٹیاں ہیں، چلو عمرہ بھی ہو جائے گا، تفریح بھی ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دل میں کیا ہے، یہ تفریح دل میں پہلے سے لگا لیا ہے، بچوں کی تفریح ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس نیت سے کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے مالدار ایک زمانہ آئے گا وہ حج اور عمرہ کریں گے لیکن تفریح کے لیے کریں گے،
بجائے سنگاپور یہاں وہاں جانے کے چلو مکہ مدینہ چلے جائیں گے، تفریح ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب جانے والی کی نیت ہی میں فطور ہے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کہاں کیسے ملے گی؟ جب اس طریقے پر حج کریں گے جو طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں اللہ کے لیے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اتنا کم ہوں گے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آٹا اتنا سارا ہے، نمک تھوڑا چٹکی بھر۔ فرمائے کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ حج عمرہ کا سفر کرنے والے بہت نمک کے برابر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ مالدار لوگ جائیں گے کس لیے؟ تفریح کے لیے جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لے لے، کیا مقصد ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ شیطان تو پیچھے لگا ہے نا، شیطان تو غلط نیت ہی پیدا کرے گا، شیطان غلط راستے پہ ہی ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ فرمایا درمیانی درجے کے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے بار بار حج اور عمرے کے لیے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ تجارت کے مقصد سے جائیں گے۔ کچھ لوگ یہاں سے مال لے گئے وہاں بیچ لیا، وہاں سے کچھ یہاں لے آئے بیچ لیا۔ یہ بہت سارے لوگ تجارت کا کاروبار کرتے ہیں نا، مقصد تجارت ہے، حج عمرہ مقصد نہیں ہے ان کا۔ حج عمرہ تو ضمناً ہو رہا ہے، لیکن شیطان نے ان کو لگا دیا ہے کس کام کے لیے؟ یہ تجارت کے مقصد میں۔ فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک زمانہ آنے والا ہے، علماء بار بار حج اور عمرہ کریں گے، لیکن ریا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ بڑے بزرگ ہیں بھائی، بڑے اللہ والے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں۔ فرمائے کہ علماء جائیں گے کس لیے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے کہ فلاں عالم بڑے عالم ہے بھئی، ہر سال چلے جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ غربا جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے غریب لوگ جن کے اوپر حج فرض نہیں ہے، یہیں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے میں یہ جو طریقہ ہو چلا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی دل سے قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرے، دل میں بار بار یہ خیال لائے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کر کے، اللہ نے ہم کو اپنے گھر بلایا ہے اور اللہ نے مہمان کے طور پہ بلایا ہے۔ بھئی مہمان کا اعزاز اکرام ہوتا ہے نا، لیکن میزبان کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں نا، ہم جہاں جائیں ان کا بھی تو اعزاز و اکرام کرنا چاہیے نا۔ اللہ نے بلایا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، ایک تو دل سے ہونا چاہیے اور دوسرے زبان سے ہونا چاہیے۔ زبان سے شکریہ یہ ہے کہ جب کبھی خیال ہو آدمی کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر حمداً طیباً کثیراً مبارکاً، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، اے اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو اس بڑے سفر کے لیے منتخب فرمایا ہے، آپ نے اپنے گھر بلایا ہے۔ تو آدمی دل میں بھی یہ احساس رکھے اور زبان سے بھی بار بار یہ بات کہتا رہے، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے یوں ہی اٹھا چلتا رہا، پہلے کے زمانے میں آدمی جب حج کے لیے جاتا تھا کفن ساتھ میں لے کے جاتا تھا اور یہ سوچ کے جاتا تھا پتہ نہیں واپسی ہو کہ نہ ہو، کئی مہینے لگ جاتے تھے، بڑا مشقتوں کا سفر تھا۔ کئی مہینہ پہلے بمبے جاتے، وہاں سے وہ جو جہاز پانی کا وہ کئی مہینے آدمی رہتا تھا سفر میں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جدہ پورٹ پہ پہنچنے کے بعد بھی کئی روز تک حاجیوں کو اسی جہاز میں وہی انجیکشن یہ وہ لگانے میں کافی وقت لگتا تھا۔ پھر اترتے تھے اور پورٹ کے اوپر تو وہاں کئی دن لگ جاتے تھے، امیگریشن وغیرہ اتنا تیز رفتار کام نہیں ہوتا تھا۔
اور پھر وہاں سے ایک زمانے میں جانے کے لیے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی۔ آدمی جو مالدار ہوتا تھا اپنے سامان کے لیے ایک اونٹ، چونکہ کھانے پینے کا کئی مہینے کا سامان لے کے جانا ہوتا تھا تو سامان کے لیے ایک اونٹ، اپنے لیے ایک اونٹ، اور کوئی غریب بیچارہ ہے صرف سامان کے لیے اونٹ کرائے پہ لیتا تھا اور خود پیدل چل کے وہ 70 کلومیٹر کا سفر جو ہے، کوئی اچھا راستہ نہیں، پہاڑی کا راستہ تھا، بڑا مشقتوں بھرا تھا۔ لیکن آدمی جب اس طرح حج کر کے آتا تھا تو اس کے چہرے پہ نور ہوتا تھا، اس کی زندگی میں انقلاب ہوتا تھا، وہ کندن بن کے آتا تھا، وہ سونا بن کے آتا تھا، اور لگتا تھا کہ واقعی اس بندے نے حج کیا ہے۔ زندگی کے معمولات بدل جاتے تھے۔ پہلے نمازوں میں کوتاہی ہوتی تو آنے کے بعد پابندی کے ساتھ، پہلے اگر کچھ غیر غلط کاموں میں ہوتا بالکل چھوڑ کے توبہ کر کے آ جاتا تھا، لیکن آج بڑی سہولت ہو گئی ہے، آدمی جب چاہے جس وقت چاہے کھڑا ہو جا سکتا ہے۔ بھائی حج کمیٹی کے لیے تو ذرا وقت پہلے ایسا تیاری کرنا پڑتا ہے، پرائیویٹ والوں کو تو ابھی بھی آپ کہیں گے پیسہ دیجئے چلے جائیے آپ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور آج کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں یہاں سے آدمی جاتا ہے، ایئرپورٹ گیا، ایئرپورٹ کنڈیشن ہے، ہوائی جہاز میں گیا وہ ایئر کنڈیشن ہے، جدہ اترے ایئرپورٹ پہ وہ ایئر کنڈیشن ہے، اور سب کام جلدی فارغ ہو جاتا ہے آدمی۔ پھر وہاں سے آپ بسوں میں جائیں گے ایئر کنڈیشن ہے، پھر وہاں سے جہاں آپ کا قیام گاہ ہوگا وہ ایئر کنڈیشن ہے، پھر حرم میں جائیں وہ ایئر کنڈیشن ہے، صفا و مروہ کے درمیان جائیں وہ ایئر کنڈیشن ہے، مدینہ چلے جائیں، ظاہر ہے مدینہ منورہ کا حرم ایئر کنڈیشن، ہر جگہ ایئر کنڈیشن، ہر جگہ آرام، ہر جگہ راحت، اور آدمی جاتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ بغیر تیاری کے آدمی جاتا ہے، جیسا جاتا ویسے ہی آ جاتا ہے۔ جو برائیاں پہلے تھیں وہی برائیاں حج کے بعد بھی رہتی ہیں۔ نمازیں پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتا ہے۔ یہ علامت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حج کسی کا مقبول ہوا اور کس کا مقبول نہیں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی حج کے بعد اگر بدل جائے سمجھو اللہ نے حج قبول فرما لیا ہے، اور حج کے بعد اگر آدمی نہیں بدلتا ہے سمجھو اللہ نے حج کو منہ پہ مار دیا ہے۔ پہلے آدمی کی زندگی میں کمی کوتاہی تھی، آدمی گیا وہاں سے توبہ کر کے استغفار کر کے بدل کے آ گیا، سمجھو اللہ نے حج قبول فرما لیا ہے، حج مبرور عطا فرما دیا ہے۔ تو حج مقبول، حج مبرور کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلی بات شکریہ آدمی زبان سے کرے، پھر دل سے کرے، پھر اعضاء سے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اعضاء، اپنے اعضاء و جوارح کو غور کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگا ہوا ہے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کا مال تو ہم نے غصب نہیں کر لیا ہے، کسی کا حق تو ہمارے اوپر نہیں ہے، کسی کو ہم نے گالی تو نہیں دی ہے، نمازیں تو ہماری نہیں قضا رہ گئی ہیں، اگر نمازیں باقی ہیں اس کو ادا کرو، زکوٰۃ باقی ہے اس کو ادا کرو، اگر کسی کا حق ہے اس کو ادا کرو، غلطیاں ہو گئی اس سے معافی چاہ لو۔ اس طرح آدمی تیاری اعضاء سے ہر وقت احساس رہے، اور اللہ نے بلایا ہے بھائی ہمارا کوئی قدم اللہ کے نافرمانی کے خلاف نہ ہو، اللہ کے نافرمانی کے خلاف نہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں ہو، اطاعت میں ہو، اور اس مقام پہ پہنچ کے اللہ اکبر جب آپ پہنچتے ہیں حرم کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبۃ اللہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اول عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، اصل عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے۔ کعبۃ اللہ جہاں ہے وہ کیا ہے؟ اول عالم۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اس دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پانی کا بلبلہ تھا، اور جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں اس پانی کے بلبلے میں زمین نمودار ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو دنیا میں زمین نمودار ہوئی ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس لیے اول عالم ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا حصہ، دنیا کے سب سے پہلی زمین جو اللہ نے نمودار کیا ہے وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ ہے، اول عالم ہے، یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ جو جگہ ہے
وسط عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، اول عالم بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اول عالم تو ہے ہی، جیسے قرآن کریم میں ہے، اور وسط عالم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر مکہ والوں سے کہا، یا اہل مکہ انتم فی وسط من الارض، اے مکہ کے لوگوں، اللہ نے تم کو روئے زمین کے بیچو بیچ بنایا ہے۔ یعنی آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، اگر کوئی زمین کو چاروں طرف سے ناپے تو بالکل وسط عالم میں ہے، اور وسط عالم میں اسی لیے بنایا گیا تاکہ وہاں سے جو ہے انوارات اور وہاں کی جو ہدایت ہے سارے عالم کے لیے لینا آسان ہو جائے، پھیلنا آسان ہو جائے۔ وسط عالم بھی ہے اور مرکز عالم بھی ہے، ساری دنیا وہاں پہنچ رہی ہے، ساری دنیا پہنچ رہی ہے اور بار بار پہنچ رہی ہے، اور وہاں پہنچنے کو اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھ رہی ہے نا۔ وہاں کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو روکنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی اس سال اتنے لوگ ہی آئیں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں۔ اور ابھی ہم نے پچھلے ہفتے اخبار میں پڑھا کہ پچھلے ہفتے ایک ہفتے میں مسجد نبوی میں 60 لاکھ زائرین کے حاضری ہوئی ہے۔ 60 لاکھ زائرین مسجد نبوی میں ایک ہفتے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حساب لگائیں، 9 × 63 تقریباً 9 لاکھ آدمی روزانہ مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں مسجد حرام میں بھی آتے ہیں، ایک ہفتے میں، اور روزانہ 9 لاکھ 10 لاکھ افراد وہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا کے مسلمان آنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اس میں کشش رکھ دی ہے، کشش ہے اس کے اندر، ہر آدمی جانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں چند چیزوں میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے کہ آدمی اس سے کبھی اکتا نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، ورنہ کوئی آدمی صحیح ہے تو اس سے اکتا نہیں سکتا ہے۔ اسی میں سے ایک ہے کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کو آدمی دیکھتا رہے، جتنا دیکھتا رہے گا اور دیکھنے کو جی چاہے گا، بار بار جانے کو جی چاہے گا، بار بار دیکھتا رہے۔ حضرت مولانا معذور ہو گئے تھے اور طواف بھی نہیں کر سکتے تھے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، لیکن ہر سال وہ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو طواف بھی نہیں کر سکتے ہیں خود سے، اور یہ بار بار آپ آتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بیٹھے رہتے تھے وہ اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے۔ فرماتے تھے میں آتا ہوں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اندرونی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ آدمی کتنا بھی دیکھے اس سے آدمی کبھی بھی جی نہیں بھرتا ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ایسی کشش رکھی ہے، قرآن چاہے جتنا پڑھو، بلکہ جو جتنا پڑھے گا اور پڑھنے کو جی چاہے گا، چونکہ ہم نہیں پڑھتے اس لیے جی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کوئی پڑھنے لگے، جتنا پڑھو، بار بار پڑھو، قرآن سے جی نہیں بھرتا ہے۔ کوئی نہیں کہے گا یہی قرآن ہے 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے، کتنا پڑھوں بھائی، جی بھر گیا ہے، دوسرا قرآن لاؤ۔ کوئی ایسا بدبخت نہیں ہے، قرآن چاہے جتنا پڑھو جی نہیں بھرتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں پانی سے کسی کا جی نہیں بھرتا ہے، پانی جتنا پیو، آدمی پیدائش سے لے کے پانی پینا شروع کرتا ہے، بڑھاپے تک، موت تک بھی پیتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہہ دے کہ نہیں پانی سے میرا جی بھر گیا، کچھ اور لاؤ، بلکہ پانی میں وہ کشش ہے کہ آدمی جتنا پیتا چلا جائے جی نہیں بھرتا ہے، آسودگی ہوتی اس کی وجہ سے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ آسمان، یہ نیلگوں آسمان ہے، نیلا پن ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور جو چیزیں ہیں، آدمی آسمان کو دیکھتا رہے اگر، یہ نیلگوں آسمان، جی نہیں بھرتا ہے آدمی کا جی اور دیکھنے کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ کعبۃ اللہ جو ہے اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے ہمارے اس گھر کو جو ہے مثابہ بنایا ہے، یعنی ایسی چیز جہاں بار بار لوگ لوٹ کے آئیں، بار بار لوٹ کر جانے کو جی چاہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی بار بار لے جائے اور بار بار جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ کعبۃ اللہ جو ہے
یہ اول عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے، اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں۔ یہ اس کی تعمیر جو ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے 2000 برس پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد قریش مکہ نے بنایا ہے۔ اور قریش مکہ جب بنا رہے تھے تو آج جو حتیم کا حصہ چھوٹا ہوا ہے، پہلے حتیم بھی کعبۃ اللہ کے اندر شامل تھا۔ قریش مکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ بھی تعمیر میں شامل تھے۔ حجر اسود آپ نے ہی اٹھا کے رکھا تھا کونے پہ۔ تو قریش مکہ نے جب تعمیر شروع کیا تھا، فنڈ کم تھا ان کے پاس، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی چلو اتنا حصہ ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں حرام پیسہ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کعبۃ اللہ کو ہم چھوٹا کر دیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں حرام کمائی نہیں لگائیں گے۔ ان کے پاس حلال کی کمائی جو جمع ہوئی تھوڑی تھی، تو قریش مکہ نے اتنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خواہش تھی، لہذا کعبۃ اللہ کا حتیم کا حصہ چھوٹا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس حصے کو کعبہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد حجاج ابن یوسف آیا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا نہیں، عبداللہ ابن زبیر نے جو تعمیر کیا ہے غلط کیا ہے، ہم وہ حصہ چھوڑ دیں گے۔ حجاج ابن یوسف نے یہ کیا کہ حتیم کا حصہ کعبۃ اللہ کا الگ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد علماء نے، اس زمانے کے جو فقہا تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب جو تعمیر ہے جس طرح ہے، جس بنیاد پر ہے، اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے، ورنہ ہر بادشاہ آ کر اپنی طرف کرنا شروع کر دے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، تو اللہ کے گھر تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے کہا اعلان کیجئے حج کے بارے میں، اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم حج کا اعلان کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آپ اعلان کیجئے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اس کے حج کو فرض کیا ہے، صاحب استطاعت آئیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ دیکھیے یہ بادل جہاں تک چھایا ہوا ہے اور اس بادل کا سایہ جہاں تک پہنچا ہوا ہے، ہم نے اس کو بھی حرم کا حصہ بنا دیا ہے۔ حدود حرم جو کہتے ہیں نا، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں جدہ سے راستے، کیونکہ بڑا سا رحل بنا ہوا ہے اور رحل کے اوپر ایک قرآن انہوں نے بنا رکھا ہے، مطلب حدود حرم کی شروعات ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کئی کلومیٹر تک حدود حرم ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے طے کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں طے ہوا ہے۔ اللہ نے بادل بھیجا اور بادل جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہاں تک حدود حرم۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدود حرم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حرم کی سرزمین میں جیسے ہی کوئی داخل ہوتا ہے بڑا انقلاب آ جاتا ہے۔ حرم کے حدود سے پہلے کوئی آدمی اگر ایک بار سبحان اللہ کہے تو ایک بار کا ثواب ایک ہی بار ملتا ہے۔ حدود حرم میں قدم رکھا، ایک بار سبحان اللہ کہہ رہا ہے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہتا ہے 1,00,000 الحمدللہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اور 1,00,000 اللہ اکبر کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور 1,00,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار یاسین پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے 1,00,000 یاسین پڑھنے کا ثواب۔ تو حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے، جانے والوں کو سوچنا چاہیے، اللہ نے بلایا ہے، یہ موقع میسر عطا فرمایا ہے کہ جہاں ایک کا 1,00,000، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے
کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں جا کر کے بیکار کی باتوں میں، بیکار کے کاموں میں، بازاروں میں، بیکار کے بحثوں میں. اب فرصت کام تو ہے نہیں، نہ ملازمت ہے، نہ دکان جانا ہے، نہ کوئی اور کام ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. اب وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنی جس بلڈنگ میں ہے وہی نیچے بیٹھ گئے، غیبت ہو رہی ہے، ان کی برائی ان کی برائی، اسی میں وقت گزارا ہو رہا ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے حرم کی سرزمین پر تم کو بھیجا ہے، حرم کی سرزمین پر محسوس کرو. ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب. اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی نزہۃ البساتین ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسی کو بخش دیتا ہے، وہ اس کے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، دنیا کا کوئی بھی مومن ہو، 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسی کو بخش دیا جائے اور اس کو عذاب قبر ہو رہا ہو، اللہ اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں. کتنا آسان ہے بھائی. یہاں 70,000 بار پڑھنا مشکل ہے تو وہاں تو فرصت ہی فرصت رہتی نا بھائی. وہاں تو کوئی دکان نہیں جانا ہے، کوئی ملازمت نہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، نہیں کچھ کر سکتے ہو، تسبیح لے کے پڑھتے رہو 70,000 بار. مولانا کہتے ہیں کہ یہاں تو پڑھنا مشکل، لیکن وہاں جاتا تو میں کئی بار 70 بار وہ 70,000 بار کلمہ پڑھتا، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو. اور پھر 70,000 بار وہاں پڑھو گے حرم کی سرزمین پر 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے نا. تو 70 لاکھ اور حساب جوڑ لیجئے کتنے لاکھ ہوتے ہیں پتہ نہیں. تو وہ جگہ ہے. اور حضرت فرماتے ہیں نزہۃ البساتین میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے زمانے میں ایک مجذوب تھا. مجذوب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی مجذوب، ایک نقلی مجذوب. ایک اصلی مجذوب ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ایک نقلی مجذوب ہوتا ہے جو مردود ہوتا ہے، بناوٹی ہوتا ہے، لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، دکھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے زمانے میں ایک مجذوب تھا ہمارے محلے میں، پتہ نہیں چلتا تھا یہ اصلی مجذوب ہے کہ نقلی ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ مجذوب کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی اور کہنے لگا میری ماں قبر میں عذاب میں ہے، میری ماں قبر میں عذاب میں ہے، پریشان. علامہ یافی کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا آزمانے کا اچھا موقع ہے. فوراً ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں کہا اے اللہ، میں نے 70,000 بار جو کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی ماں کو ہم نے بخشا. کہتے ہیں جب یہ کہا تھوڑی دیر میں مجذوب خوش ہو گیا، ہنسنے لگا، اللہ نے میری ماں سے عذاب کو ہٹا لیا. حضرت علامہ یافی کہتے ہیں اس سے 2 بات معلوم ہو گئی مجھے. ایک تو یہ کہ یہ بندہ جو مجذوب ہے نقلی نہیں ہے، اصلی مجذوب ہے. اللہ نے اس پر منکشف فرمایا کہ والدہ عذاب میں ہیں، اور جب ہم نے 70,000 کلمہ بخش دیا فوراً ہنسنے لگا کہ اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا. اصلی مجذوب ہے یہ. اور دوسری بات، اس روایت کے بارے میں ذرا شک تھا، پتہ نہیں کس درجے کی روایت ہے کہ 70,000 کلمہ پڑھ لیا جائے، بخش دیا جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن جب ان کے والدہ کی مغفرت ہوئی، میں نے کہا بلا شبہ یہ بھی ایک چیز ہے. تو حرم میں جو لوگ جا رہے ہیں بھئی، قرآن پڑھنے میں اگر جی نہیں لگتا ہے کسی کا، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کو، کلمہ تو سب کو یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھو نا 70,000 بار، کیا جتنا موقع ملے پڑھتے رہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اعمال سے بھی آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اعمال یہ کہ حرم جا رہے ہیں، ہمارا کوئی قدم بھی اللہ کو ناراض کرنے والا نہ اٹھے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، شریعت کے خلاف نہ ہو، اور سنت کے مطابق ہر کام کرنا چاہیے. اسی لیے مسئلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے. سن 9 ہجری میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا. تو اللہ کے رسول پہلے سال خود حج کے لیے نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور صحابہ گئے، سب لوگ گئے.
اللہ کے رسول نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں مشرکین بھی حج میں شامل ہوتے تھے، اور مشرکین حج کیا کرتے تھے؟ وہی بتوں کی پوجا ہوتی تھی، گندی باتیں ہوتی تھی، اور اس طرح کا کام ہوتا تھا، اور ننگے بھی وہ طواف کیا کرتے تھے۔ اس لیے سن 9 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا، اور وہ آیت بھی نازل ہوئی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرک نجس ہیں اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کرا دیا، وہ جو حج کے جو مقامات تھے، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، حرم میں، کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا۔ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، حج فرضیت کے بعد۔ ویسے حج فرضیت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حج کیے ہیں، ایک بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر، ایک بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، لیکن حج فرض نہیں تھا اس وقت۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور سن 10 ہجری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حج کے لیے جانے کا ارادہ ہے، جو ساتھ چل سکتا ہے چلیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ہر طرف سے، گاؤں سے، دیہات سے، دور دراز سے، ہر طرف سے لوگ آنے لگے، اور حضرت جابر کہتے ہیں اتنے لوگ آ گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، شمار کرنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں اندازہ یہ ہے 1,00,000 سوا لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے، یعنی سمجھو 25 ذی قعدہ کو یا 24 ذی قعدہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں 4 رکعت، وہاں سے آپ ذوالحلیفہ گئے۔ مدینے والوں کا میقات ذوالحلیفہ ہے، وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر رات گزارا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک ایک بات نقل ہے، ایک ایک بات محفوظ ہے۔ حضرت رافع مولا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خادم خاص حضرت رافع کہتے ہیں کہ اس رات ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات حج میں شامل تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی تھی۔ 11 ازواج مطہرات تھیں، 2 کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ المکرمہ میں ہی انتقال فرما چکی تھی، اور حضرت میمونہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا رضی اللہ عنہما۔ 9 ازواج مطہرات تھیں، تو حج کے اس سفر میں 9 کی 9 ازواج مطہرات ساتھ تھیں، لہذا وہ میں بتا رہا ہوں ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ کل عمرے کا احرام، حج کا عمرے کا احرام باندھنا ہے، رات میں ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا ہے، 9 ازواج مطہرات ہیں، سب کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس رات میں ہر بیوی کے پاس گئے ہیں، فارغ ہوئے ہیں، غسل فرمایا ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بیوی کے پاس جانے کے بعد غسل کی ضرورت ہے، اکٹھے غسل فرما لیتے، یہاں تک صحابہ نے پوچھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا ازکا واطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاک ہے، لہذا اس کام کو اپنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فارغ ہوئے ہیں، اور پھر وہیں ذوالحلیفہ میں حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، تو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، محمد ابن ابی بکر، محمد نام رکھا، محمد ابن ابی بکر۔ تو اور یہی محمد، وہاں آپ یہ بھی دیکھو کہ حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو حضرت اسماء نے حضرت علی سے نکاح فرمایا ہے۔ کتنا آسان تھا نکاح اس معاشرے میں، آج ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر بیوہ نکاح کرنا چاہتی ہے ہم کہتے ہیں بہت برا ہے، بہت غلط کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں، حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے،
حضرت اسما بنت عمیس حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ محترمہ، جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت اسما نے حضرت علی سے نکاح فرمایا ہے، اور جو پیدا ہوئے ہیں اس وقت صاحبزادے جن کا نام محمد ابن ابی بکر رکھا گیا تھا، وہ حضرت علی کے گود میں پلے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ محمد ابن ابی بکر مصر میں رہا کرتے تھے، اور مصر میں ان کے دشمنوں نے ان کو قتل کر کے بیگ میں بھر کے آگ میں جلا ڈالا تھا۔ ان کی والدہ یہاں رہتی تھی مدینے میں۔ حضرت اسما کو جب اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، کہتے ہیں اتنا رنج اتنا غم تھا کہ ان کے چھاتیوں سے خون ابل پڑا تھا۔ تو حضرت اسما بنت عمیس کے یہاں بچہ ہوا، مسئلہ معلوم کرایا، یا رسول اللہ کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ غسل کر لو اور کپڑے لپیٹ لو اور حج کے اعمال سارے کرتے رہو، صرف طواف کا مسئلہ ہے، جب پاک ہو جاؤ گی جب طواف کر لینا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہے اور صحابہ پورے سفر تقریباً 1 ہفتہ یا 8 دن 9 دن 4 ذی الحجہ کو آپ پہنچے ہیں مکہ المکرمہ۔ وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا، آئندہ جمعہ پھر انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔